حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ میں نہایت مجبور ہو کر آپ کے جوار اقدس سے جا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان ظاہری جدائی ہو رہی ہے، باطنی تو نہ ہونے والی ہے۔ یہ ظاہری جدائی صرف اسی لیے ہے کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں حسین یزید بن معاویہ کی میں بیعت کر لوں، اور اگر میں ایسے شخص کی بیعت کر لوں تو کافر ہوتا ہوں، اور اگر میں انکار کرتا ہوں تو قتل کر دیا جاؤں گا، اور مجھے خود کے قتل ہونے کا تو بالکل خوف نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ کے شہر مدینۃ الرسول کی اہانت کا خطرہ ہے۔ اس مجبور امر کی بنا پر میں جوار رسول انور سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس میری یہ آخری حاضری ہے۔ اسی حالت میں حضرت امام حسین روضہ اطہر سے لپٹ گئے اور اس حال میں دیکھا کہ آپ سو گئے، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ نانا جان اپنے نواسہ حسین کو آغوش میں لے کر سینہ اقدس سے لگاتے ہیں اور آپ کو چومتے ہیں، اور فرمایا، اے فرزند حسین، عنقریب ظالم تجھے بھوکا پیاسا رکھے گا اور تجھے میدان میں شہید کر ڈالیں گے، اور تیرے خاندان اہل بیت پر مصائب و آلام ٹوٹیں گے۔ اہل بیت کے چھوٹے بڑے سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ بہشت تمہارے لیے آراستہ کر دی گئی ہے، اس میں تمہارے اور تمہارے رفیقوں کے درجات عالیہ ہیں جو شہادت عظمیٰ کے بغیر تم لوگوں کو نہیں مل سکتے۔ بیٹے، صبر کرنا اور صبر پر قائم رہنا، اور میرے دین پر داغ نہ آنے دینا، اور جامِ شہادت کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرمائے۔ یہ منظر پر نور دیکھنا تھا کہ حضرت امام حسین کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان کی عزم و ہمت اور استقامت اور صبر کو اپنا دامن اقدس میں لیے ہوئے آخری ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے حضرت امام حسین روضہ اقدس سے جدا ہو گئے۔ حضرت امام عالی مقام اس کے بعد جنت البقیع میں تشریف لائے اور اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ کی قبر اقدس پر حاضر ہوئے۔ قبر کو دیکھنا تھا کہ حضرت امام حسین قبر اطہر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے پیاری امی جان، آپ کا نازوں کا پلا ہوا حسین اور آپ کی آنکھوں